अस्सलाम वालेकुम। केटीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। केटीवी की टीम ज़िला खुशाब के तबलीगी दौरे पर मौजूद है और हमने यहाँ पर विज़िट किया, नौ मुस्लिमीन के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए। यहाँ इस वक्त हम रोडा में मौजूद हैं और रोडा वही जगह है जहाँ जहाँ पे हम पहले भी कुछ महीने पहले हम यहाँ पे आए थे और हमने कुछ नौ मुस्लिमीन के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए थे। इस वक्त हमारे साथ ज़िला खुशाब के मुबल्लिग मौजूद हैं। तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी मुबल्लिग ज़िला खुशाब के मौलाना साजिद साहब भी मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ बड़ी ही एक खुशकिस्मत शख्सियत इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, सफदर अली विर्क साहब। सफदर साहब जो हैं, अल्लाह ने इनको तौफ़ीक दी और अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने इस्लाम कबूल किया। हम यहाँ पे रोडा में आए थे और तबलीगी हमने यहाँ पे दौरा किया तो हमें मालूम हुआ कि सफदर साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही इस्लाम कबूल किया है। तो सफदर साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि सफदर साहब आप हमें कुछ छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड कराएं, कुछ पैगाम हमें दें ताकि हमारे लिसनर व्यूअर्स जो हैं वो जान सकें कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया। सफदर साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कुछ थोड़ा सा अपना पस मंज़र बताएं कि आपका इसी इलाके से ताल्लुक़ है, आपके अब और आपके आबा अजदाद में कौन सबसे पहले कादियानी हुआ था? कादियानी सबसे पहले अबीज़र, उस्ताद रमज़ान, मंजूर, ये साढ़े पढ़े लिखे हैं ना जी। तो साढ़े प्यो तो अनपढ़ हैं, वो उन्हें देर वेख के हो गए। और उस बाद असा भी उन्हें बद रहे उसे भी ठीक है, वो जो हो गया साढ़ा प्यो हो गया। हूँ आके तो असा के नहीं यार परेशान, मैं पुत्र मैं पढ़ाया बड़ा औखा। पुत्र तो पूछे, पुत्र ही आके नहीं अब हो वन इन्हें को पूरा ढांचा ही कोई नहीं जो पूरा ढांचा हो गए इस्लाम का, इन्हें को पूरा ढांचा कोई नहीं अब हो वन हमने खा बखा नहीं होता। ये जन्नत चाहिए तन तो मैं घर बेच के जन्नत लै दे सा। मैं आपको याद रखूँगा, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है नाज़रीन, यहाँ पे ये सादा एक माहौल है और ये अपनी एक लैंग्वेज के अंदर ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखें यही लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो इनकी बात है अगर आप तक को जो पहुँच रही है, जो लिसनर्स हमारे नहीं लैंग्वेज समझ सकते तो उनको थोड़ा सा समझाता भी चलूँ। ये इनका ये जो अभी फरमाया बुज़ुर्गों ने, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो आबा अजदाद थे वो कादियानी हुए, उनके पास कोई तालीम नहीं थी इतनी, और जब वो कादियानी थे, जब हम आगे पैदा हुए तो हम भी बस इसलिए कादियानी थे कि बस हम क्योंकि कादियानियत में इन्होंने आँख खोली। तो उसके बाद ये अपने बेटे का बड़ा अहम वाक़या जो है वो बयान कर रहे थे, तो वो बताएं ज़रा। बेटे तो मैं पूछा जी, बेटा तू तैन पढ़ाया लिखाया को समझा यार, कुरान तू पढ़दा हर टाइम, सन कोई नहीं दसांदा, मेरे प्यो भी अनपढ़ मैं भी अनपढ़, अस केड़े पासे बहते पे हाँ। उस के अब्बा ये ढांचा ही पूरा इन इस्लाम दे इन्हां कोल कोई नहीं, मेरे सही को ढांचा ही कोई नहीं। जब तन मैं अगे भी आख्या हो वन हूँ भी याद पे हो वन, तू हो सकदा हो वन, मैं आख ठीक है बस। तो ये बताएं कि अभी आपने ये रिकॉर्डिंग से पहले भी आप बयान कर रहे थे कि उनके जैसे आपने अभी भी कहा कि कादियानियों के पास कोई ढांचा नहीं है, लेकिन वो उन्होंने जो वो एक पैसे लेते हैं और उसका नाम बेइज्जती मकबरा रखा हुआ और पैसे लेके वहाँ दफन करते हैं, तो उससे मुतल्लिक भी कुछ आप बयान कर रहे थे। पहले वो क्या? चले उसमें नहीं है दस अब्बा वो इन करेंदे नहीं, तू फौत हो वैसे मैं चाह के तेन उत्थे लै वैसा, वो दफ्तर वैसा पैसे दिती वैसा उन्होंने वो टिक टिक की वैसे जेली उन्होंने मकसद पूरा हो वैसी वो आखिर उसका बरिज दफना दो जनती में घबराई। यानी अब ये बुज़ुर्ग जो हैं फरमा रहे हैं कि इनके बेटे ने कहा कि अगर आप कादियानी ही रहना चाहते हैं ना, तो मैं अपना घर बेच के, तो चिनाब नगर में जो कादियानियों ने वो जो जिसको वो बेइज्जती मकबरा कहते हैं कि पैसे दो और वहाँ दफन हो जाओ, तो वहाँ पे आपको दफन कर दूंगा जब आप फौत हो जाएंगे। तो वो उनका मकसद सिर्फ पैसे लेना ही है, ये आपका कहने का मकसद है? पैसा लेना है मकसद, पैसा ले वैसे बैठा। मैं उससे पूछा मैं कि दस उन्होंने कोई नहीं पता इस गल का, तेन पता लग गया उन्होंने नहीं पता। उस आके अब्बा कसम रब दी उन्होंने पता, सिर्फ पैसे च मजबूर हैं, पैसा ले आंदे अंदर पैन पैसा ले आंदे, होर गल कोई नहीं, उन्होंने पता नहीं, पता उन्होंने सिर्फ पैसे उन्होंने मजबूर किया होया। नाज़रीन, ये जो इलाका है ये एक दूर दराज का इलाका है, पसमानदा इलाका है। इधर कादियानियत ने एक टाइम में मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को मुर्तद बनाया, पैसे का इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ़ लालच दे के, और इनकी जहालत का, गुर्बत का, कम तालीम का फ़ायदा उठाया और लोगों को कादियानी बनाया। लेकिन आज इस उम्र में भी ये अफराद मुसलमान हो रहे हैं, अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह इन पे अपना फजल फरमा रहे हैं। साजिद साहब, ये बताएं कि ये बड़ा पसमानदा इलाका, हम पहले भी आपके साथ भी हमने पहले विज़िट किया था, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया केटीवी की टीम को। तो ये बताइए कि ये जो एक बड़ा पसमानदा इलाका है
اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی جو اس عمر کے جو افراد ہیں وہ بھی اب اسلام قبول کر رہے ہیں، نوجوان بھی کر رہے ہیں اور بوڑھے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ تبدیلی کیوں واقع ہو رہی ہے؟ لوگ قادیانیت سے متنفر کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں اب؟ بہت بہت شکریہ بھائی حسن، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو معلومات نہیں تھی. جب سے لوگوں نے قادیانیت کو دیکھا، ان کی کفریات کو علماء کرام نے محنت کی. یہاں پر ایک وقت تھا کہ قادیانی بڑے بڑے افسر تھے، اور بکر خدا بخش تھوکا وہ یہاں پر ڈی پی او رہا، اور ایسے ہی چھوٹی لیول تک تھانوں میں ہر جگہ پہ بڑے بڑے افسر قادیانی رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر قادیانیت کی عبادت گاہوں کو اور ہر لحاظ سے ان کو مضبوط کیا. مسلمان اگر علماء کرام قادیانیت کے خلاف آواز اٹھاتے تو وہ افسر ان کو پریشان کرتے. الحمدللہ اب علماء کرام کی ایک محنت ہوئی، اور قادیانیت کے کفر کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر ایک شعور آیا، اور قادیانیت کے کفر کو مسلمانوں نے پہچانا. اور یہاں پر الحمدللہ یہاں پہ روڈا کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سرپرست حافظ دلاور صاحب، وہ ایک کافی عرصہ سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ آپ تشریف لائے تھے، انہی کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور ابھی الحمدللہ انہوں نے بھی ان کے مدرسہ میں مولانا حسن یحییٰ صاحب یہاں گروٹ کے ہیں، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، وہ وہاں پر موجود تھے. ایسے ہی یہاں اس علاقے کے اندر مسلمان علماء کرام اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دیگر جماعتوں کی مستقل محنت سے الحمدللہ قادیانیوں نے اسلام قبول کیا. اور رفتہ رفتہ مزید بھی کئی لوگ تیار ہیں جو قادیانیت کو چھوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ہمیں لوگ سپورٹ کریں. اس حوالے سے ایک ہمیں ان کے فتنوں سے جو شرارتیں ہوتی ہیں قادیانیوں سے، ان سے ہمیں تحفظ ملے، ہم اسلام قبول کریں گے. صحیح. آپ نے بڑا اہم نقطہ یہاں پہ بیان کیا کہ ضلع خوشاب وہ علاقہ ہے جہاں پہ ایک ٹائم میں یہ خبریں ہمیں موصول ہوتی تھیں کہ یہاں پہ انتظامیہ میں اور پولیس میں کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے قادیانیت نوازی بھی کی، بذات خود بھی وہ قادیانی تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا. ایک دور تھا وہ، لیکن یہاں علماء کرام نے اب محنت کی. اچھا، وہ دور تھا، اس وقت مسلمانوں کو وہ جو قادیانی صورتکار تھے وہ تنگ کرتے تھے، لیکن اب جب وہ یہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد علماء کرام نے محنت کی تو اب ہمیں رزلٹس نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. بہت ساری مقامات جیسے یہ قید آباد ہے، قید آباد کا چک نمبر 8، وہاں پر قادیانی جمعے کا اہتمام کرتے تھے، اس کا الحمدللہ انتظامیہ سے خاتمہ کروایا. ایسے ہی یہ چکوک ہیں 2 TDA میٹھا ٹوانا کا، وہاں پر قادیانی تھے، ان کے جمعے کے حوالے سے انتظامیہ سے رابطہ کیا، الحمدللہ انہوں نے. ایسے ہی 40 DB ہے، یہ قید آباد کی تحصیل میں آتا ہے، وہاں پر بھی ایسے ہی الحمدللہ دوستوں کی محنت سے وہاں پہ قادیانیوں کے جماعات اور ان حوالے سے جو جمعے کا نام استعمال کر کے پروگرام کرتے تھے، اس کو عید کو ان چیزوں کو رکاوٹ قائم کی. اور قربانی کے حوالے سے بھی الحمدللہ انتظامیہ نے، اور آئندہ بھی ہم انتظامیہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ نور پور تھل کے علاقہ میں ایسے ہی یہ گروٹ جہاں ہم کھڑے ہیں روڈا، اس کے ساتھ گروٹ علاقہ ہے، گروٹ کے اندر دیہاتوں جو چکو کیا نام ہے ڈیرہ جات ہیں، وہاں پر قادیانی عبادت گاہیں ہیں، مینار ہیں. اور ایسے ہی نور پور تھل میں اوبھل کا علاقہ ہے، وہاں پر قادیانی جو مرزاڑا ہے اس پر مینار محراب بنا ہوا ہے. ایسے ہی اور جگہوں پر. تو ہم انتظامیہ سے آپ کے ٹی وی کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جیسے میں نے کلمہ پڑھا ہے اتنا ہی کلمہ آپ نے پڑھا ہے، جیسے میری ذمہ داری ہے ختم نبوت کا تحفظ، اتنی ہی آپ کی بھی ذمہ داری ہے. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود اپنے طور پہ تحقیقات کریں، دیکھیں کہاں کہاں قادیانی عبادت گاہیں ہیں، وہاں سے مینار محراب کو محفوظ کریں تاکہ کل ہم اکٹھے حضور کی شفاعت حاصل کر سکیں. بالکل صحیح. اور ساجد صاحب یہ بھی مجھے بھی آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ پچھلے سال جب ہم نے روڈا کا وزٹ کیا تو یہاں پہ قبرستان تھا جہاں قادیانیوں کی قبریں موجود تھیں اور قادیانیوں نے اس پہ شاعر اسلامی کا استعمال کیا گیا تھا. اس کے بعد KTV نے آواز اٹھائی، ویڈیو بنایا، الحمدللہ آپ بھی ساتھ تھے. تو الحمدللہ وہ شاعر اسلامی کو بھی وہاں سے محفوظ کیا گیا، قانون کی عملداری کو یقینی بنایا گیا. میں یہاں پہ جو ضلع خوشاب کی انتظامیہ ہے اس کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ پہلے بھی ہم یہ ذکر کر چکے ہیں اور اس طرف اشارہ دے چکے ہیں کہ ضلع خوشاب میں ابھی بھی کئی ایسے مقامات ہیں، قادیانیوں کی عبادت گاہیں ہیں جہاں پر اسلامی شاعر موجود ہیں. میں ضلع انتظامیہ جو ہے خوشاب اس کو یہ ریکویسٹ کروں گا اس سے کہ وہ قادیانیوں کو
ضلع خوشاب میں مکمل طور پر آئین اور قانون کا پابند بنائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ضلع خوشاب میں قادیانی کسی بھی طور پر جو امتناع قادیانیت آرڈیننس قانون ہے 298 بی اور سی اس کی خلاف ورزی بالکل بھی نہ کر پائیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے انتظامیہ کی کہ وہ قانون کی عملداری کو یقینی بنائے، یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ صفدر علی ورک صاحب، یہ اب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قادیانیوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جس طرح اللہ نے آپ کو توفیق دی اسلام قبول کرنے کی، اگر وہ بھی تحقیق کریں، اندھی عقیدت کی پٹی اتاریں اپنی آنکھوں سے اور تو وہ بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ کر سکتے ہیں کریں تو جی، لیکن پیسے تو مجبور ہوئے پین وہ نہیں اوید پین پتہ ہے نہیں، ہر گل تو پتہ نہیں، میں نے پتہ تو انہوں نے نہیں پتہ، میں تو ایک انپڑھ بندہ، میں نے پتہ لگ گیا تیرے کو پوچھ کے اس کو پوچھ کے، انہوں نہیں پتہ لگتا، صرف جرمنی تے انگلینڈ سے، جرمنی تے انگلینڈ سے بس پیسہ تھے اور کچھ بھی نہیں، یعنی پیسوں کے لالچ میں اور ویزوں کے لالچ میں جو ہیں وہ قادیانی پھنسے ہیں، پھنسے ہوئے پیسے دے لالچ، پتہ ہے نہیں، ہر گل تو پتہ نہیں، لیکن پھنسے پہ جرمنی میں بچے کر رہے ہیں، بچی کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، سیراں تے جا رہے ہیں بس، یعنی دنیاوی لالچ نے ان کو اندھا کر دیا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، نو مسلم بھائی ہیں، ان کی آپ نے گفتگو سنی کہ قادیانیوں کو دنیاوی لالچ نے، پیسے نے اور ویزوں نے اندھا کر دیا ہے، اور ان کی آنکھوں کے آگے ایک تو پٹی وہ ہے نا جو قادیانی جماعت نے باندھی ہے، اور دوسری پٹی وہ ہے جو کہ پیسوں کی ہے، لالچ کی ہے، اور ویزوں کی ہے، اور اسائلمز کی ہے۔ میں پروگرام کے آخر پہ ایک دفعہ پھر میں ہر پروگرام میں زیادہ تر یہی جملے ریپیٹ کرتا ہوں کہ خدا را جو قادیانی ہیں، خدا را ان کو میں کہوں گا کہ سوچیں، سمجھیں اور تحقیق کریں، اور ہماری آپ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ دائمی جہنم سے بچ جائیں، آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور یہ بلکہ آپ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ بھی تحقیق کریں، اندھی عقیدت کی پٹی کو اپنی آنکھوں سے اتاریں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرما دیں گے۔ ڈاکٹر حسن رانا کو KTV آفیشیل کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔